بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جنگ احزاب کا واقعہ بیان کرنے کے بعد موضوع کا رخ دوبارہ اسی طرف مڑا جا رہا ہے جہاں سے جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہوا تھا۔ ہم نے سورہ آیت نمبر 4 میں پڑھا تھا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور مت پکارو اپنے منہ بولے بیٹوں کو، مت کہو بیٹا اپنے منہ بولوں کو جو لے پالک ہوتے ہیں۔ ذالکم قولکم، یہ باتیں ہیں تمہاری، بیافواہکم، تمہارے منہوں کی، وہ حقیقت میں بیٹے نہیں بن جاتے۔ ادعوکم، ان کو پکارو، لآبائہم، ان کے باپوں کے نام سے، ہوا اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف ہے۔ کہ ایک تمہید باندھ دی گئی تھی اس ٹاپک کی، جو ٹاپک آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، انٹروڈکشن دے دیا گیا تھا۔ آج ہم ڈیٹیل سے اس کے ہر پہلو کے اوپر جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ تو جب پہلی بات کہہ دی گئی وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور مت منہ بیلوں کو اپنا بیٹا کہو، یہ تمہاری اپنے منہوں کی باتیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہاں سے جو ہے مراد کس سے ہے؟ یہاں پہ مراد ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ۔ زید بن حارثہ غلام تھے آپ کے۔ اب ان کا ڈیٹیل بیک گراؤنڈ سن لیجئے۔ 8 سال کے تھے کہ اپنی والدہ کے ساتھ جو ہے وہ ننہال کی طرف جا رہے تھے، کسی دوسرے قبیلے نے ان کے راستے میں ان کے اوپر حملہ کر دیا، اور 8 سال کی عمر میں آپ جو ہے وہ غلام بنا لیے گئے۔ عکاظ کے بازار میں جو ہے وہ پھر ایک میلے میں جو ہے وہ پھر حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بھائی نے ان کو جو ہے وہ خرید لیا، اور پھر جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا، تو حضرت ختیجہ نے ان کو آپ کو دے دیا، اور اس وقت حضرت زید کی عمر جو ہے وہ 15 سال تھی۔ اور اس کے بعد جس وقت نبوت ہوئی، وحی آئی، اب دیکھ لیجئے 4 لوگ تھے اسلام لانے والوں میں سے۔ بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواتین میں سب سے پہلے حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلے میں بڑے لوگوں میں سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جوانوں میں سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب 30 سال کے تھے اس وقت۔ 4 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اچھا اس سے پہلے میں بتا دوں کہ نبوت سے پہلے ہی جب لوگوں کو پتا چلا کہ زید بن حارثہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے ہیں، تو زید کے چچا اور والد جو ہے وہ آئے، اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمارا لڑکا آپ کے پاس ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی پیدائشی غلام تھے، وہ ایک اچھے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن چونکہ وہاں پہ اس وقت یہی تھا، جو قبیلہ دوسرے قبیلے پہ حاوی ہو جاتا، اس قبیلے کے بچوں کو غلام بنا لیتا، عورتوں کو جو ہے وہ اپنی لونڈیاں بنا لیتا، اور باقی مردوں کو قتل کر دیتا۔ تو اس وجوہ کی بنا پہ جو ہے وہ غلام بنا لیے گئے تھے۔ تو ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، آپ فدیہ لے لیجئے اور اس کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو بلاتا ہوں، اور بلا کے پھر اسی سے پوچھ لیجئے۔ آپ بلایا، اور حضرت زید سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پہچانتے ہو انہوں؟ نے کہا ہاں پہچانتا ہوں، یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے چچا ہیں۔ اب نے کہا آپ ان کو بھی پہچانتے ہو، آپ مجھے بھی جانتے ہو، اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہو تو میری طرف سے آزادی ہے، میں کوئی فدیہ لیے بغیر۔ انہوں نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ تو ان کے والد نے کہا اور ان کے چچا نے کہا کہ تم جو ہے وہ ایک آزادی کی زندگی کے اوپر غلامی کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں کسی بھی شکل میں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ ویسے ہی واپس لوٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت جو ہے وہ جا کے خانہ کعبہ میں جو ہے وہ آپ نے جا کے آپ نے حضرت زید کو اپنی غلامی سے آزاد فرما دیا۔ آزاد کرنے کے بعد ساتھ یہ کہا کہ آج سے بعد یہ میرا بیٹا ہے۔
تو لوگ زید کو، حضرت زید کو زید بن حارثہ کی بجائے زید بن محمد کہنے لگے. جب کہنے لگے تو تب یہ آیت کریمہ اس کے بعد پھر اتری. ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، مت بلاؤ اپنے منہ بولوں کو بیٹا اپنا. ذالکم قولکم بافواہکم فإن ادعوکم، اور پکارو ان کو لآبائہم، ان کے باپوں کے نام سے. جب یہ آیت اتری تو تب پھر زید بن محمد سے زید بن حارثہ کہا جانے لگا. ان کو آپ کے پاس رہتے تھے. سن 4 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھپھو کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ، زینب بنت حجش، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حجش کہ ہاں زید کے لیے جو ہے وہ پیغام بھجوایا نکاح کا. پہلے تو زینب بہت خوشی ہوئی کہ یہ پیغام میرے لیے آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا ہے. لیکن جب پتہ چلا کہ یہ حضرت زید کا ہے، تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ پہلے ماننے سے انکار کر دیا، یا انہوں نے اس کے اوپر ناگواری کا اظہار کیا. وہ بھی نہیں مانی، اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن حجش وہ بھی نہیں مانے. تو پھر یہ آیت اتری، وما کان لمؤمن، نہیں ہے کسی مومن کے لیے، ولا مومنۃ، اور نہ کسی مومن مرد کے لیے اور نہ کسی مومن عورت کے لیے، اذا قضى اللہ، جب فیصلہ کر لے اللہ، حکم دے دے اللہ، ورسولہ، اور اس کے رسول کا، امرن، کسی کام کا. کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے نہیں ہے کہ جب اللہ یا اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ فرما دیں، ان یکون لہم الخیرۃ، خیرۃ لفظ ہے خیر، جس کا معنی ہے اختیار، ان سے نہیں ہے وہ کسی کے لیے اختیار ان کا، من امرہم، اپنے کسی کام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مومن نہیں ہو سکتے تم اس وقت تک جب تک تم اپنی خواہش کو تابع نہ کر لو اس چیز کے جو میں لے کے آیا ہوں. تو جو چیز اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دی، اس کے بعد اپنی آپشنز ختم، اپنا کوئی اختیار نہیں ہے. تو لہم الخیرۃ، یہ کہ ان کا کوئی اختیار ہو کسی کام میں. جب یہ آیت اتری، حضرت زینب نے نکاح جو ہے وہ قبول کر لیا. نکاح ہو گیا. میں اسی طرح اسی تاریخ کا حصہ جو وہ ساتھ ساتھ آپ کو سناتا چلا جا رہا ہوں. نکاح ہو گیا. اب وہ ٹھہری ایک بڑے قبیلے کے سردار کی بیٹی، عبد المطلب کی پوتی، اور حضرت زید جو ہے وہ تھے، وہ غلام تھے. ان کی آپس میں نبی نہیں. ظاہرہ ان کو اپنی سرداری کا بھی کچھ تھا. اب جیسے کہ نکاح ہوا اس وقت حضرت زید کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. آپ نے اپنی طرف سے ان کا حق مہر ادا کیا، اپنی طرف سے ان کو کچھ سامان ساتھ دیا زندگی گزارنے کے لیے. کچھ ہی عرصے بعد ان میں ناچاکی جو ہے وہ پیدا ہونے لگی. جب آیت اتری مان لیا، اور پھر ساتھ یہ کہہ دیا، وَإِن يَعْصِ اللَّهُ، اور جو انکار کرے، جو اطاعت نہ کرے، نافرمانی کرے اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، ضَلَّ ضَلَالٍ مُبِينًا، گمراہی میں جا پڑا، کھلی گمراہی میں. وہ کھلے طور پہ گمراہ ہو گیا جس نے اپنی خواہش کو اللہ اور اس کے رسول کی خواہش کے کہے کے اوپر جو ہے وہ فوقیت دے دی. تو یہاں پہ یہ حکم خاص تو ان کے لیے تھا، لیکن یہ عمومی طور پہ یہ حکم رہتی دنیا تک کے لیے ہے کہ اپنی تمام خواہشات، جیسے میں نے عرض کیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ ہر اس چیز کے تابع نہ کر دے اپنی خواہش کو جو اللہ نے جو ہے وہ نازل کی، جو اللہ نے وحی کی ہے. تو یہ عمومی طور پہ تو حکم وہاں پہ اس وقت حضرت زینب کے لیے تھا، لیکن یہ حکم جو ہے وہ رہتی دنیا تک کے لیے، میرے آپ کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ہے کہ ہمارے لیے جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، اس کے بعد اپنی طرف سے اپنی خواہش، اپنی آپشنز جو ہیں وہ کلوز ہو جاتی ہیں. پھر جو کہا گیا ہے وہی کرنا ہے ہم نے، اس کے علاوہ ہم نے دائیں بائیں ادھر ادھر کوئی انحراف اس سے جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہم. اب اس کے بعد تذکرہ ہوا، وَإِذْ تَقُولُ، اور جب آپ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لِلَّذِي، یہ اس شخص کے جو انعم اللہ علیہ، جس کے اوپر اللہ نے انعام کیا. دیکھیے کتنا بڑا انعام کیا. غلامی، بچپن میں غلام ہو گئے،
غلام ہونے کے بعد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دے دیا آپ کو، اور اس کے بعد اسلام لانے والے پہلے لوگوں میں سے ایک تھے، جوانوں میں سے۔ اللہ کا کتنا بڑا انعام تھا کہ ان کو جو ہے وہ مشرک کی زندگی سے نکال کے اسلام کی زندگی میں لے آیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک روایت میں کہا جاتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہے وہ مروی ہے کہ جہاں بھی کوئی لشکر بھیجنا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید کو اس کا سالار بناتے ہیں۔ اس حد تک کہا گیا کہ اگر حضرت زید جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتقال نہ فرما جاتا تو ہو سکتا ہے کہ خلیفہ وہ ہوتے۔ اس حد تک ان کے بارے میں کہا گیا۔ یہ اللہ کے انعامات تھے آپ کے اوپر، آپ پر انعامات تھے۔ پھر اس کے بعد انعام اللہ علیہ، اور دیکھیے یہ واحد صحافی ہیں، صرف ایک صحابی جس کا نام قرآن پاک میں لیا گیا وہ حضرت زید ہیں۔ حالانکہ صدیق اکبر بھی گزرے ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، باقی کتنے جید صحابہ گزرے ہیں، لیکن صرف ایک صحابی جن کا قرآن میں نام لے کے تذکرہ کیا گیا۔ باقیوں کا تو ڈیفرنٹ حوالوں کے ساتھ جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن جن کا نام لے کے تذکرہ کیا گیا، وہ نام لے کے تذکرہ کس کا کیا گیا؟ صرف حضرت زید کا تذکرہ کیا گیا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے ان کے اوپر۔ اور پھر انتا، انعام کیا آپ نے، کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، علیہ جس پر۔ تو ایسی ہستی جس کے اوپر اللہ کا انعام، ان کی فضیلت یہاں پہ ثابت ہو گئی، اللہ کے رسول کا اس کے اوپر انعام احسان جو ہے کہ مسلمان کیا، اپنے پاس رکھا، اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے جس پہ انعام کیا اللہ نے اور جس پہ انعام کیا، احسان کیا آپ نے، امسک امساکن سے، جس کا معنی ہوتا ہے روک لینا، امسک علیکا، روک رکھ اپنے آپ کو، زوجہ کا، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی بیوی سے، اپنے جوڑے سے، کہ جس وقت ناچاکی ہوئی وہ چھوڑنا چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بار بار منع فرماتے کہ رشتے توڑتے نہیں، بار بار جو ہے وہ کہتے تھے کہ جب آپ کہہ رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے جس کے اوپر اللہ نے انعام کیا اور جس کے اوپر آپ نے انعام کیا، امسک علیکا زوجک، کہ اپنی بیوی کے ساتھ روک لو اپنے آپ کو، واتق اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ڈر جو اللہ سے۔ اب نہیں بات بنی، طلاق ہو گئی۔ جب طلاق ہوگی تو سب سے زیادہ کس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ فیل کیا کہ میں زیادتی کر بیٹھا ہوں؟ کس نے زبردستی جو ہے کس نے کہہ کے نکاح کروایا تھا؟ کس کی خواہش کے مطابق نکاح ہوا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق۔ اب آپ اپنے آپ میں فیل کرنے لگے کہ اب اس کا مداوع کیا ہو سکتا ہے، اس کی تلافی کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس کی تلافی یہی تھی کہ آپ صلی اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ آپ کا نکاح حضرت زینب سے ہوگا، لیکن آپ نے اس کو دل میں چھپائے رکھا۔ اس لیے چھپائے رکھا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ نہیں، لوگ اس بارے میں نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ کوئی انگلی اٹھائیں گے، اس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ لوگ کہیں گے، لوگ جو ہے وہ کہیں گے اسلام کو جو ہے وہ، اسلام کیسا مذہب ہے کہ اپنی بہوؤں کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کی اجازت دیتا ہے۔ حالانکہ وہ پہلی بات جب کہہ دی گئی کہ جو تمہارے منہ بولے ہیں ان کو بیٹے مت کہو، منہ بولے بیٹے ہی ہیں، یہ تمہارے منہوں کی باتیں ہیں، یہ ان کا کوئی اصل حقیقت نہیں ہے، ان کو ان کے باپ کے ناموں سے پکارا کرو، یہ ہے صحیح انصاف۔ یہ پہلے کہہ دیا گیا تھا، تو یہ ڈر تھا آپ کے ذہن میں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ واتق اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وتخفی، اور جو آپ چھپاتے تھے، خفیہ رکھتے تھے، فی نفس کا، اپنے دل میں، اپنے نفس میں، ما اللہ مبدیہ، اس کو اللہ مبدیہ، ابداء ان سے جس کا معنی ہوتا ہے ظاہر کر دینا، اور اللہ اس کو کھولنا چاہتا تھا۔ جو آپ اپنے دل میں چھپا رہے تھے اللہ اس کو جو ہے وہ کھولنا چاہتا تھا۔ وتخشى الناس، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، خشون ڈرنا، وتخشى علامت مضارع ہے، اور آپ ڈرتے تھے لوگوں سے، واللہ، اور اللہ احق کو زیادہ حق رکھتا ہے، ان تخشاہ، یہ کہ اس سے ڈرا جائے۔ اللہ کا حق لوگوں سے، ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، کوئی بھی کام کرتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں محلے دار کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ہمیں لوگوں سے ڈر لگتا ہے، ہمیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کی ان چیزوں سے جو ہے وہ دل میں خوف کھا رہے تھے، تو آپ جس بات سے ڈر رہے تھے اللہ تو اس کو کھول کے رکھنے والا تھا۔ فلما،
پھر جب قضا پوری کر لی زیدن، یہ ہے وہ نام، اس سے بڑھ کے اور فضیلت کوئی نہیں ہو سکتی، انعام احسان نہیں ہو سکتا اللہ کا حضرت زید کے اوپر، کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا نام جو ہے وہ قرآن پاک میں جو ہے وہ نام لکھا گیا، کسی اور صحابی کا نہیں ہے۔ جب پوری کر لی زید نے منہا، اس سے، کس سے؟ حضرت زینب بنت حجج سے، وطرا کہتے ہیں اپنی حاجت کو، سیر ہو جانا، کہ جب اب وہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے، ناچاکی کی وجہ سے ان کا دل اکتا گیا، اپنی خواہش نہیں رہی اس کے ساتھ، تو پھر کیا ہوا؟ زوجنا کہا، اس لفظ کو کھول لیں، زوج کس کو کہتے ہیں؟ جوڑے کو۔ زوج علیحدہ کر لیجئے، نا علیحدہ کر لیجئے، ہم نے کا ضمیر علیحدہ کر لیجئے، ہا علیحدہ کر لیجئے، زوج نا کا ہا، جوڑا بنا دیا ہم نے آپ کا ساتھ اس کے۔ مطلب کیا ہوا کہ ہم نے آپ کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ حضرت زینب جو ہے وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ مجھے جو باقی ازواج المطہرات ہیں ان کے اوپر ایک فوقیت دی گئی ہے، اور فوقیت کیا تھی؟ کہ تم سب کے نکاح زمین میں ہوئے، اس دنیا میں ہوئے، میرا نکاح اللہ نے آسمانوں پہ کرایا، اور ہمارا سفیر، ہمارا گواہ کون تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ ہم نے جوڑا بنا دیا، ہم نے نکاح کر دیا آپ کے اس کا۔ اب جس وقت یہ نکاح ہوا، اس سے پہلے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ارادہ کر چکے تھے، ارادہ فرما چکے تھے۔ آپ نے حضرت زید کو ہی جو ہے وہ پیغام دے کے بھیجا اپنے نکاح کے لیے، وہ گئے جا کے حضرت زینب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام نکاح دیا۔ انہوں نے کہا اچھا میں استخارہ کر لوں، اب نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اسی اسنا میں یہ وحی اتری، جس وقت اللہ نے نکاح فرما دیا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بغیر اطلاع دیے ہوئے اس گھر میں گئے، اور پھر آپ نے جو ہے جس وقت زید ساتھ جانے لگے آپ نے زید کو روک دیا، اور پھر پردے کی آیت اتری، اور پھر آپ نے نکاح میں جو کہا جاتا کہ آپ نے اپنے جتنی ازواج مطہرات ہیں ان سب سے اچھا ولیمہ جو ہے حضرت زینب کے نکاح کے اوپر کیا۔ اور پھر حضرت زینب کہا کرتی تھیں کہ میرا آپ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ 3 ڈیفرنٹ طریقوں سے ہے۔ ایک یہ کہ میرے اور آپ کے دادا ایک ہیں، اور دوسری بات یہ کہ سب کا نکاح یہاں پہ ہوا، میرا نکاح اللہ نے کروایا ہے آپ کے ساتھ، اور میرے نکاح کے گواہ جو ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، وہ وہی لے کے آئے تھے۔ نکاح کر دیا ہم نے، جوڑا بنا دیا ہم نے آپ کا اس سے، کس لیے؟ لکی لا یکون علی المؤمنین، تاکہ نہ ہو مومنوں کے اوپر حرجن، کوئی تنگی، فی ازواج میں، ازواج بیویوں، ادیائہم، اپنے منہ بولوں کی، اپنے لے پالکوں کی، کہ مومنوں کے اوپر اس بات میں کوئی تنگی نہ رہے کہ وہ اپنے منہ بولوں کے۔ یہ ایک تھا وہاں پہ ان کی بنی ہوئی کہ جو منہ بولا بیٹا تھا وہ سگے بیٹے کی مانند سمجھا جاتا تھا، اسے جائیداد میں حصہ بھی دیتے تھے، اس کی جو بیوی ہوتی تھی وہ بہو کہلاتی تھی، جبکہ اسلام میں ایسی کوئی قدغن نہیں ہے۔ تو شروع میں جو کہا گیا ہے نا کہ ان کو اپنے منہ بولوں کو جو ہے وہ ماں جالا نہیں تمہارے بیٹے بنایا، وہ منہ بولے ضرور ہیں لیکن وہ رشتے وہ ہیں جو رشتے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں۔ ان رشتوں کے علاوہ باقی تمام رشتے جو ہے نا وہ ہم کہہ دیں کہ جی اچھا جی یہ میری بہن بنی ہوئی ہے، نہیں، وہ بہن بنی ہے، اس سے نکاح جائز ہے، کیونکہ وہ تمہاری منہ بولی ہے، اس کا جو ہے وہ تمہاری ماں سے جو ہے وہ پیدا تو نہیں ہوئی۔ یہ تمہارے اپنے منہوں کی باتیں ہیں۔ ادعوکم لآبائہم، ان کو پکارو ان کے باپوں کے نام سے، ہوا اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، تو تاکہ کوئی حرج نہ رہے لوگوں کو اپنے لیپ پالکوں کی بیویوں کے بارے میں۔ اذا قضوا، جب وہ پوری کر چکے، منہن، ان سے، وطرن، اپنی جو ہے وہ خواہش، جب وہ اپنی خواہش، اپنی حاجت ان سے پوری کر لیں، وہ طلاق دے دیں، عدت پوری ہو جائے، تمہیں نکاح کی اجازت ہے ان سے، تاکہ لوگ اس کے بارے میں کوئی بات نہ کر سکیں، لوگوں کو کوئی تنگی نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو، اس لیے یہ نکاح جو ہے وہ وکان امر اللہ، اور ہے حکم اللہ کا، مفعولا، ہو کر رہنے والا، اور اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ما کان علی النبی،
اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ فرمایا جا رہا ہے، نہیں ہے کسی نبی کے لیے من حرجن، اس بات میں کوئی تنگی، کوئی مشکل، فیما فرض اللہ لہ، جو اللہ نے اس کے لیے فرض کر دیا ہے، جو اللہ نے اس کو کہہ دیا اس کے لیے جو ہے وہ کسی نبی کے لیے جو بھی کہا گیا ہے۔ اب نکاح حضرت زینب کا، جو کہ آپ کے منہ بولے بیٹے کی جو ہے وہ بیوی تھی، جب اللہ نے کہہ دیا تو اس کے بعد آپ کو اس کے اوپر کیا؟ تو کسی نبی کے لیے نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ، اب نبی کی اللہ کے کہے ہوئے اوپر کوئی آپشن نہیں ہے، ہم اور آپ کس جو ہے وہ پھر لائن میں ہیں؟ تو ہمارے لیے تو بالکل، ہمارے لیے تو رسول کا حکم بھی جو ہے وہ ویسے ہی ہے کہ اللہ نے اور جو رسول نے فرما دیا اس کے بعد اپنی آپشنز ختم۔ تو جو اللہ نے کہہ دیا اس اللہ کے حکم کے آگے رسول کی آپشنز بھی ختم، تو کوئی نہیں ہے نبی کے اوپر اس میں کوئی تنگی، اس کے فیما فرض اللہ لہ، جو اللہ نے اس کے لیے فرض کر دیا، جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے۔ سنت اللہ فی الذین، یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے اللہ کا، فی الذین خلو من قبل، اس سے ان لوگوں پہ جو اس سے پہلے گزر چکے۔ انشاءاللہ حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ جو ہے نا وہ ایک ایسا ہی واقعہ ہمیں وہاں پہ بھی نظر آتا ہے، تو انشاءاللہ وہاں پہ ہم جا کے جو ہے وہ اس کو پڑھیں گے، سورہ صاد میں جو ہے وہ اس کو آئے گا، وہ سورہ صاد میں ہم اس کو پڑھیں گے حضرت داؤد علیہ السلام کا، کہ یہ سنت ہے اللہ کی کہ جو نبیوں کو کہا گیا وہ نبیوں نے کیا۔ وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ، اور ہے اللہ کا حکم، قدرن مقرر کیا ہوا اندازہ، مقدورا، اللہ کا حکم جو ہے وہ مقرر کیا ہوا اندازہ اس کی تدبیر کے مطابق ہے۔ اب یہ ہے وہ پورا قصہ جو اس سورہ مبارکہ کا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو کرکس ہے نا، کہ جس میں جنگ احزاب کے بعد جو دوسرا مین واقعہ بیان کیا ہوا ہے، وہ واقعہ جو حضرت زینب کا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے وہ قصہ بیان کیا گیا ہے، کہ وہ منہ بولے بیٹے تھے اور ان کی بیوی تھی حضرت زینب، اور حضرت زینب جو ہے وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ زوجہ بنی، زوجہ محترمہ بنی، امہات المومنین میں سے ہیں، اور ویسے بھی حسب نسب سے وہ قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنہ، اور نہیں ہے کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے، اذا قضى اللہ ورسولہ، جب فیصلہ کر لیں اللہ اور اس کے رسول، امرن کسی کام کا، ان یکون لہم الخیرۃ، یہ کہ وہ کوئی اختیار رکھے، من امرہم، اپنے کاموں میں، اپنی آپشنز ختم، جو کام اللہ اور اس کے رسول نے جس طرح کہہ دیا، جیسے کل ہم نے پڑھا تھا قانتات، فرما بردار ہیں، اطاعت گزار ہیں اللہ کے، کہ جو کہا جائے وہی کرنا ہے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ کی رضا اس میں سے دیکھنی ہے، اللہ کی رضا کے اوپر اپنی آپشنز جو ہیں وہ ساری نگیٹ کر دینی ہے، اپنی آپشنز ختم کر دینی ہے۔ تو یہی بات پہلے کہی گئی ہے کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی کام کے لیے فیصلہ کر دیں تو پھر کوئی اپنا اختیار سوچے اس کے اوپر۔ اور وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، فقد ضل، تو یقیناً وہ کھلی گمراہی میں جا پڑا، وہ گمراہ ہو گیا، اس کی زندگی جو ہے وہ تباہ و برباد ہوگی، اس کی آخرت برباد ہو گئی، جس نے بھی اپنی بات کو فوقیت دی اللہ اور اس کے رسول کے کہے کے اوپر۔ آج دیکھ لیجئے ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، ہم پردے کے بارے میں، ہم سود کے بارے میں، ہم اور کتنی باتوں کے بارے میں۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ جس وقت اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سنائے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ جو لیکن کا لفظ آتا ہے نا، یا جو مگر کا لفظ ہم ساتھ استعمال کر لیتے ہیں، بیوی نہیں مانتی، بچے نہیں مانتے، محلے والے نہیں مانتے، معاشرہ نہیں مانتا، اس کا مطلب کہ ہمارا رب وہ نہیں ہے، ہمارا رب یہ ہے جو ہم نے گڑھ رکھے ہوئے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کرے گا، فقد ضل ضلالا مبینا، کھلا کھلا بتا دیا کہ وہ گمراہ ہو گیا، وہ گمراہی میں جا پڑا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي، اور جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے، انعم اللہ علیہ، جس پر اللہ نے احسان کیا، انعام کیا، انعمت علیہ، آپ نے بھی انعام کیا اس کے اوپر، امسک علیہ کا زوجہ کا، روک رکھ اپنی بیوی کو، نہ دے طلاق اس کو، واتق اللہ، اور ڈر اللہ سے۔ جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے جس کے اوپر اللہ اور اس کے آپ نے جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول نے احسانات کیے ہیں کہ نہ رد دے طلاق، اپنی بیوی کو روک رکھ اور اللہ سے ڈر، لیکن وہ نہیں مانے اور انہوں نے طلاق دے دی۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اور آپ کچھ چھپا رہے تھے اپنے نفس میں، اپنے دل میں، مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، جس کو اللہ کھولنے والا تھا، وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ ڈرتے تھے لوگوں سے، وَاللَّهُ، اور اللہ، أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ،
یہ کہ اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن مگر معاشرہ کیا کہے گا، محلے والے کیا کہیں گے، بیوی بچے کیا کہیں گے، ڈرتے ہم اس سے، اللہ سے نہیں ڈرتے، جبکہ ڈرنے کا حق اللہ سے زیادہ ہے۔ یہ بات کلیئرٹی کے ساتھ، ایک ایک لفظ قرآن کا ہمارے لیے راہ ہدایت ہے۔ واللہ احق ان تخشاہ، یہ کہ اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے، بجائے اس کے کہ ہم معاشرے سے ڈرتے ہیں، ہم اپنے بیوی بچوں سے ڈرتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے۔ دیکھیں جو اللہ کی راہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں ان کو باقی دائیں بائیں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ فلما قضا، پھر جب پوری کر لی زید نے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، منہا اس سے، کس سے؟ حضرت زینب سے، زوجناکہا، جوڑا بنا دیا، نکاح کر دیا ہم نے آپ کا اسے، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم، تاکہ نہ ہو مومنوں کے اوپر کوئی تنگی ان کے منہ بولوں کی بیویوں کے بارے میں، تاکہ کوئی بات نہ کہیں، کلیئرٹی کے ساتھ ایک حکم جاری کر دیا گیا۔ یہ ایسے جیسے ابھی یہ خلیجی ممالک میں یہاں بادشاہت ہیں، وہاں پہ کوئی ایک بادشاہ کا حکم امر آتا ہے اور اس کے بعد ساری رعایا اس کو جو ہے وہ ماننے کی پابند ہوتی ہے، تو وہ تو بادشاہ کا، دنیاوی بادشاہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو اللہ کا حکم آ گیا ہے تو اس کے بعد سے پھر جو ہے وہ بات ختم ہو گئی۔ اذا قضوا، جب وہ پوری کر لیں، منہن، ان سے، وطرن، اپنی حاجت، جب وہ اپنی حاجت، اپنی خواہش پوری کر لیں، ان کو کوئی چاہ نہ رہے، جیسے حضرت زید کا ناچاکی کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی دل میں جو ہے وہ خواہش باقی نہیں رہی تھی، انہوں نے طلاق دے دی تھی، عدت پوری ہو چکی ہوئی تھی، تو پھر جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم تو ہو کر رہنے والا ہے۔ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ، اور نہیں ہے کسی نبی کے اوپر کوئی تنگی، فیما، اس میں، فرض اللہ لہ، جو اللہ نے اس کے لیے فرض کر دیا۔ اب جو اللہ نے کہہ دیا اس کے بعد پھر نہیں ڈرنا، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے کہ اس کے اوپر لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ کا حکم آ گیا، بات ختم ہو گئی۔ اور دیکھیے کہ نکاح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ ہوا، اور اللہ نے نکاح قرآنوں پہ پڑھایا، آسمانوں پہ پڑھایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سفیر تھے، حکم دے دیا، نہ کوئی گواہ تھا پھر اس کا زمین کے اوپر اس کا، نہ کوئی ولی تھا پھر اس کا، اور پھر جو ہے وہ نکاح ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کریمہ کے نزول ہونے کے بعد ڈائریکٹ گئے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کا جو ہے وہ ولیمہ کیا، اور کہا جاتا ہے کہ اتنا ولیمہ کہ پوری بکری ذبح کی، اور آپ نے بکری کے گوشت کے ساتھ جو ہے وہ روٹی سارے لوگوں میں بانٹی، اور سب نے اس میں سے کھانا کھایا۔ اسی سے بات آگے جو ہے وہ ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہوئے ہیں کہ بیٹھے ہوئے تھے آپ، جو ہے نکلے گھر سے، لوگوں سے نکلے، آپ باقی ازواج مطہرات کے حجروں میں گئے، سلام کیا، جب آپ جانے لگے تھے تو بہت سارے لوگ اٹھ کے چلے گئے تھے، دو چار لوگ بیٹھے رہ گئے تھے جو باتیں کر رہے تھے، جب آپ واپس آئے تو پھر بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو پھر اس کے اوپر کچھ احکامات اترے۔ سنت اللہ، سنت ہے، طریقہ ہے اللہ کا، فی الذین، ان لوگوں کے بارے میں، خلو من قبل، جو گزر چکے اس سے پہلے، وکان امر اللہ، اور ہے اللہ کا حکم، قدرا مقدورا، اس کا ٹھیک اندازہ مقرر کیا ہوا۔ اب یہ کلیئرٹی کے ساتھ ہی آیت کریمہ ہمارے ذہن میں آ گئی، ہمارے پاس آ گئی۔ نان مسلمز جب کوئی بات کرتے ہیں تو پرٹیکولرلی اس کے اوپر بھی بڑی باتیں کرتے ہیں، جن کو اس بات سے رنجش ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کچھ کیچڑ اچھالنے کی باتیں کرتے ہیں، ہم اس لیے چپ ہو کے رہ جاتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ علم نہیں ہوتا کہ ہمارا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور وہ پھر جو ہے وہ آپ اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ دیکھیے جب کہہ دیا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو یہ قرآن ہے، قرآن نے جو کہہ دیا اس کا ایک ایک لفظ، اس کا ایک ایک حرف سچ ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر کوئی شک کرتے ہیں تو پھر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ قرآن پاک میں کہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ اللہ نے جو ہے وہ کہہ دیا، اللہ نے نکاح پڑھا دیا آپ کا، اس کے بعد کسی بندے کے لیے کوئی نہیں کہہ دیتا۔ تو اس کو ذہن میں رکھیے، جب کوئی ایسا موقع آئے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی بات کا جواب ہم نے جو ہے وہ کیسے دینا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحم كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين يا رب